الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وذكرهم بأيام الله صدق الله العظيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحم. فإن فضل رسول الله ليس له حد فليعرض عنه ناطق بفمي منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. اللہ جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ واتم برہانہ کی حمد و ثنا. تاجدار کائنات مغفر موجودات غم و سار زمان حامی بے کسان سید سروراں قتیم دور زمان احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ علیہ التحیت و ثنا کی بارگاہ دربار میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد معزز سامعین و حاضرین و ناظرین، اللہ جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ اپنی کتاب کے اندر ارشاد فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون. خبردار، بے شک اللہ کے دوست، اللہ کے ولی، نہ ان پر کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور پرہیزگار ہوئے. جس طرح کے گزشتہ جمعۃ المبارک میں بیان کیا تھا، حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کا کل عرس مبارک تھا، اور آج مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا ان کے بارے میں، ان کے کرامات، ان کی تعلیمات کے بارے میں بیان ہوگا. تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بلند شان کے مالک ہیں. آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بہت سی کتب جو ہیں وہ لکھی، اور قرآن مجید کا ترجمہ کنز الایمان وہ آپ کا ترجمہ موجود ہے، اور فتاوی رضویہ شریف 32 جلدوں میں آپ کا موجود ہے. اور بھی کافی کتب ہیں جو آپ نے لکھی، اور آپ کی بہت ساری خدمات ہیں. آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے میں ایک بلند مقام رکھتے تھے، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کی برکت سے یہاں پاک و ہند میں اسلام کا بول بالا ہوا، اور خارجیت و ناسبیت و راہزیت کا کلا کما ہوا. اگر آپ برصغیر پاک و ہند میں نہ ہوتے تو شاید ہی آج مسجدیں اور یہ مدرسے قائم ہوتے، کیونکہ اس وقت جب آپ رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ تھا، خارجیت
کا دورہ تھا اور آپ نے اس کا قلع کما کیا اور اہل سنت و جماعت کو ابھارا اور اصل دین جو ہے وہ پیش کیا، تو آپ رحمۃ اللہ علیہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی بہت ساری کرامات ہیں، بہت سارے فضائل ہیں، اور آپ کا کریمانہ خلق وہ اپنی مثال آپ ہے۔ ایک مرتبہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ مسجد شریف میں اعتکاف بیٹھے، تو آپ کا ایک غلام تھا جو بچہ تھا، تو وہ کھانا لے کر آیا تو لیٹ ہو گیا، تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ایک تھپڑ دے مارا، وہ بچہ چلا گیا۔ آپ نے مغرب کی نماز ادا کی، مغرب کے بعد عشاء تک آپ جو ہے وہ غمگین رہے، کبھی ادھر ٹہلتے ہیں کبھی ادھر۔ جب تراویح سے فارغ ہوئے تو حضرت امجد علی اعظمی صدر الشریعہ صاحب بہار شریعت رحمۃ اللہ علیہ کو فرمایا کہ امجد علی جاؤ اور اس بچے کو میرے پاس لے کر آؤ، تو پھر فرمایا کہ اگر اس وقت نہ جاؤ شاید وہ بچہ تھک کے سو گیا ہو۔ تو حضرت امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں گیا، میں نے دیکھا تو مجھے کہیں میسر نہ آیا، وہ شاید سو گیا تھا، لیکن لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ سحری تک آپ سکون سے بیٹھے نہیں، آپ کے اندر ایک تڑپ تھی، کبھی ادھر ٹہلتے کبھی ادھر جاتے، لیکن جب سحری کا وقت آیا پھر وہ بچہ آپ کے لیے کھانا لے کر آیا۔ وہ بچہ جو تھا وہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا خادم تھا، اور اس بچے کی ماں جو تھی وہ زنان خانے میں خادم تھی، اور اس کا باپ بھی خادم تھا۔ تو جب وہ بچہ سحری کا سامان لے کر آیا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ اس بچے کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی، وہ اتحیات کے طرز پہ بیٹھ گئے اور کہا کہ بچے میں نے تجھے تھپڑ مارا، مجھ سے غلطی ہوئی، مجھے معاف کر دے۔ تو اس نے کہا کہ حضرت آپ ہمارے آقا ہیں، ہم آپ کے خادم ہیں۔ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ نہیں، تو مجھے معاف کر دے۔ تو جب لوگوں نے یہ دیکھا تو لوگ داڑھی مار کے رونے لگے کہ اتنا بلند مقام آپ رحمۃ اللہ علیہ کا، اور ایک بچے کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھے ہیں۔ تو اس بچے نے کہا نہیں، میں یہ نہیں کر سکتا۔ اس نے کہا کہ میرے باپ دادا نے آپ کے گھر کا نعمت کھایا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر تیرے باپ دادا نے میرے گھر کا نعمت کھایا ہے اور تو اس کا خیال رکھ رہا ہے، تو میں بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دین کا جو ہے وہ نعمت کھایا ہے، تو میں بھی رسول اللہ کے دین کا خیال تو رکھوں گا، میں ان کی شریعت کا پاس رکھوں گا۔ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تو مجھے تھپڑ مار، جس طرح میں نے تجھے مارا ہے تو بھی مجھے تھپڑ مار۔ تو اس بچے نے کہا نہیں، میں یہ نہیں کر سکتا۔ تو آپ نے فرمایا کہ تو بچہ ہے، نابالغ بچہ ہے، نابالغ بچہ تو اپنی مرضی سے معاف بھی نہیں کر سکتا۔ اور پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس بچے کا ہاتھ پکڑا اور اپنے چہرے پر مارا اور کہا کہ امجد علی گواہ رہنا کہ اس بچے کو میں نے ایک تھپڑ مارا تھا اور میں نے اس کے ہاتھ سے اپنے چہرے پر 3 تھپڑ لگوائے ہیں۔ یہ آپ کا کریمانہ خلق تھا۔ ایک اور اسی طرح کا واقعہ ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک بچہ آیا، اس نے کہا کہ حضرت لوگ آپ کی دعوت کرتے ہیں، لہٰذا میں بھی آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ تو میں اپنی والدہ سے پوچھ کے آیا ہوں۔ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تو والدہ سے پوچھ کے آیا ہے، والد سے کیوں نہیں پوچھا؟ تو اس نے کہا کہ حضرت میرے والد جو ہیں وہ فوت ہو چکے ہیں۔ تو کہا اچھا ٹھیک ہے، تو دعوت کر لے، لیکن دعوت میں کیا پکائے گا؟ اس نے کہا کہ دعوت میں
ہم چنے پکائیں گے اور یہ میں باجرہ لے کر آؤں، میری جھولی میں باجرہ ہے، اس کا آٹا پیس کے میری ماں روٹیاں بنائے گی۔ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا چلو ٹھیک ہے، اچھا بتاؤ کس وقت ہم آئیں؟ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ اس بچے سے ٹائم جو ہے وہ لے رہے ہیں، حالانکہ آپ کا مقام ہے، لوگ آپ سے ٹائم لیتے ہیں کہ حضرت ہمارے پاس آئے، ہمیں ٹائم دیں، تو آپ رحمۃ اللہ علیہ اس بچے سے ٹائم لے رہے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ کل تو میں فارغ ہوں، پرسوں بھی فارغ ہوں، زیادہ آج ہی زور کے وقت آ جائیں۔ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ کہا ٹھیک ہے، لیکن اگر تو کہے تو میں اپنے ساتھ جو میرے سید ایوب علی ہیں ان کو بھی لے آؤں۔ تو کہا ٹھیک ہے، ان کو بھی لے آئیں۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ چلے گئے۔ وہ بچہ کوئی امیر نہیں تھا، یتیم بچہ تھا، ایک ہی مکان کمرہ تھا ان کا۔ تو جب پہنچے تو وہ بچہ اندر گیا، اس نے اندر سے بوریا کوئی چاٹ لے کر آیا اور گلی میں چوک میں ہی اس کو بچھا دیا۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ وہاں پر بیٹھ کے گلی میں، تو جب بیٹھے تو لوگوں نے دیکھا، مرید تھے، انہوں نے کہا حضرت ہمارے گھر آئے۔ فرمایا آپ نے دعوت نہیں کی، دعوت اس بچے نے کی ہے، لہٰذا میں یہیں بیٹھوں گا۔ اور آپ وہاں پر بیٹھے، وہ بچہ کھانا لے کر آیا۔ تو سید ایوب علی فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ حضرت کو چنے منع ہیں اور باجرے اور جو کی روٹی منع ہے، مکئی کی۔ آپ کو حکیم نے کہا تھا کہ آپ جو ہے وہ سوجی کے بسکٹ جو ہے وہ عصر کے بعد چائے کے ساتھ لیتے ہیں، تو لہٰذا ایک لقمہ لگائیں گے اس بچے کا دل رکھنے کے لیے۔ تو فرماتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے 1.5 روٹی کھائی۔ تو جب فارغ ہوئے تو اس بچے کو کہا کہ ہمیں اجازت ہے، وہ اندر گیا، اس کی ماں نے کہا ٹھیک ہے اجازت ہے۔ وہ جب وہاں سے چلے تو سید ایوب علی فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی حضرت آپ کو حکیم نے منع کیا ہے، کوئی گڑبڑ ہو جائے گی تو آپ نہ کھاتے۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تو نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث نہیں سنی کہ جو بندہ یتیم کو خوش کرے گا، یتیم کو راضی کرے گا، وہ قیامت کے دن میرے ساتھ اس طرح جنت میں داخل ہو جائے جس طرح یہ 2 انگلیاں اکٹھی جڑی ہوئی ہیں۔ تو یہ مقام تھا اور یہ طریقہ تھا اللہ کے ولیوں کا، اللہ کے بزرگوں کا۔ اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کا بہت بڑا مقام ہے۔ ایک مرتبہ آپ رحمۃ اللہ علیہ گائے جو ہے وہ ذبح کرنے لگے، گائے کی قربانی، ہندوستان میں رہتے، ہندوستان وہاں پر ہندو تھے۔ تو لوگوں نے کہا کہ حضرت گڑبڑ ہو جائے گی، ہندو جو ہے وہ مسئلہ بن جائے گا، آپ گائے نہ ذبح کریں۔ تو آپ نے کہا نہیں، میں آج ہی موقع ملا ہے اپنے دین کا اظہار کرنے کا، زیادہ گائے ذبح ہوگی۔ تو آپ نے قصداً گائے جو ہے وہ ذبح کی۔ آپ کا جو ہمسایہ تھا وہ بہت بڑا مالدار ہندو تھا، تو اس نے کہا کہ یہ مسئلہ ہو جائے، جھگڑا ہوگا، زیادہ آپ گائے ذبح نہ کریں۔ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ گائے، یہ قربانی کرنا یہ رسول اللہ کی سنت ہے، لہٰذا کوئی جھگڑا وغیرہ نہیں ہوگا۔ تو آپ نے گائے ذبح کر دی۔ جب رات ہوئی تو بارش ہو گئی، اور بارش کے ساتھ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی جو دیوار تھی نا وہ ہندو کے مکان کے ساتھ تھی، اور وہ دیوار گر گئی۔ جب دیوار گری تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اپنے گھر والوں کو آپ اندر سوئیں، میں سیر میں سوؤں گا۔ اور آپ نے ادھر جو ہے وہ ہندو کی دیوار جدھر تھی اس کے ساتھ کپڑا باندھ دیا، وہاں پر پردہ کر دیا۔ جب سوئے تو وہ ہندو جو تھا وہ خنجر لے کر آیا رات کو، آدھی رات کو۔ اس کا ارادہ تھا کہ میں قتل کر دوں گا، کہ انہوں نے بدھ ہندو جو ہے وہ گائے کو پوجتے ہیں، ان کی وہ ماتا ہے، تو ان کو دکھ تھا، اس نے کہا کہ میں آپ قتل کر دوں گا احمد رضا کو۔ تو جب وہ رات کو آیا تو وہیں سے واپس دوڑ گیا۔ جب صبح ہوئی تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ مسجد میں تشریف لے گئے، نماز پڑھی۔ جب واپس آئے، سیڑھیاں اتر رہے تھے تو آگے سے وہ ہندو جو ہے وہ آیا، اس نے پاؤں پکڑ لیا، کہا حضرت مجھے معاف بھی کر دیں اور ساتھ کلمہ بھی پڑھا دیں۔ تو آپ نے فرمایا کیا بات ہے کہ تو کلمہ کیوں پڑھنا چاہتا ہے، معافی کس بات کی؟ اس نے کہا کہ جب رات میں آپ کو قتل کرنے کے ارادے سے آیا، میں نے دیکھا کہ شیر آپ کی حفاظت کر رہا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھوں میں آنسو آئے اور فرمایا کہ تو ہم کو لاوارث سمجھتا ہے کہ ہمارا کوئی پوچھنے والا نہیں، ہمارا کوئی خیال رکھنے والا نہیں۔ فرمایا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد تھی، اور آئندہ ایسی سوچنا بھی بات۔ اس نے کہا حضرت سوچے گا کون، میں تو کلمہ پڑھنے آیا ہوں، لہٰذا مجھے کلمہ پڑھائیں اور مجھے معاف بھی کر دیں۔ تو یہ ایک مقام تھا بندے کے اندر، ایک حقیقت
اور بندے کے اندر ایک عقیدہ ہونا چاہیے کہ میں رب تعالیٰ کو مانگتا ہوں، رب کے معبود کو مانگتا ہوں، زیادہ یہ کام جو شریعت کے مطابق اس کو کام گزرو۔ اور اسی طرح ایک واقعہ، ایک فقیر آ گیا آپ کے پاس اور آ کر کہا کہ مجھے 10 روپے دے ورنہ یہ مقام جو ہے میں الٹ دوں گا۔ اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے مفتی ہند مصطفیٰ اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ وہ چھت کے اوپر کھیل رہے تھے 3 منزل پر۔ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو کہا کہ تو 10 کے بجائے 20 لے لے، لیکن یہ مقام الٹے والی بات یہ غیر شرعی ہے، لہٰذا اس سے اجتناب کر۔ اس نے کہا نہیں، آپ مجھے دیں ورنہ میں الٹ دوں گا۔ تو آپ کی والدہ احمد سنگھ نے کہا کہ احمد رضا اس کو 20 کے بجائے 15 دے دے، 20 دے دے 10 کے بجائے۔ ان ولیوں سے یہ فقیر جو ہے ان سے کچھ نہ الجھنا نہیں چاہیے۔ تو آپ نے کہا کہ اے والدہ میں انکار نہیں کر رہا پیسے دینے سے، لیکن یہ بات غیر شرعی کر رہا ہے کہ مقام الٹ دوں گا۔ تو اتنے میں اندر سے شور آیا کہ آپ کے صاحبزادے جو ہیں وہ اوپر چھت سے گرے ہیں اور ہم بچ گیا۔ تو والدہ نے کہا کہ میں نے تجھے کہا نہیں تھا کہ اس کو 10 کے بجائے 20 دے دے۔ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ وہاں سے ہلے نہیں کہ اندر جا کے دیکھیں کہ بچہ گرا ہے۔ تھوڑی دیر گزری تو بچہ خود کپڑے جھاڑتا ہوا باہر آیا، کہا ابا جان مجھے تو خراش بھی نہیں آئی۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آپ کا امتحان لے رہا تھا کہ احمد رضا کا عقیدہ کیسا ہے۔ جیسے آج ہمارا حال ہے نا کہ اگر کوئی کہے کہ ہم مقام اٹھ دیں گے، فلاں کام کر دیں گے، آپ کا نقصان کر دیں، ہم کہتے ہیں واقعی یہ کوئی کر دے گا، بندے عقیدہ نہیں نا صحیح، عقیدہ کچا ہے۔ اس نے کہا کہ مقام اٹھ دوں گا۔ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ وہ بچہ باہر آیا تو صحیح سلامت کوئی اس کو مطلب کوئی ٹینشن پر 3 منزل سے بچہ گرا، بچہ مر جاتا ہے، ان کو کوئی خراش بھی نہیں آئی۔ کہا کہ رب تعالیٰ آپ کا امتحان لے رہا تھا۔ اور پھر اس فقیر کو کہا کہ تجھ میں اگر اتنی طاقت ہے کہ جوتا جو ہے میں الٹا کرتا ہوں سیدھا کر کے دکھا۔ اور آپ نے جوتا الٹا کیا تو اس نے سارا زور لگا دیا، فرمایا کہ جتنی ولایت ہے ساری لے آ، اور وہ جوتا جو ہے وہ سیدھا نہ کر سکا۔ کہا کہ تو ہم کو لاوارث سمجھتا ہے کہ یہ عام مولوی ہے کہ کچھ کر نہیں سکتے۔ فرمایا کہ بندے کا عقیدہ جو ہے وہ پختہ ہونا چاہیے، اور کہا کہ 10 کے بجائے 20 لے جا، اور میری نصیحت بھی یاد رکھ کہ اگر تو ولایت چاہتا ہے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا دامن تھام، پھر تو ولایت کے مقام پر پہنچے گا۔ اور ایسے یہ جو ڈنگے ہیں نا یہ ایسے نہیں کام چلتا، اگلے بندے جو ہیں وہ پکڑ لیتے ہیں۔ جیسے پچھلے جمعے پہ آپ کو سنایا تھا داتا صاحب اور جادوگر کا واقعہ کہ جادوگر کو آپ نے کیسے نیچے گرایا۔ تو یہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں ان کے پاس حقیقت ہوتی ہے، ان کے پاس ولایت ہوتی ہے، اور یہ جو جادوگر ہوتے ہیں ان کا کام تو لوگوں کو ڈرانا ہوتا ہے اور اپنا جیب بھرنا ہوتا ہے۔ اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ کا مقام کیا ہے؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ سید دیدار علی شاہ صاحب الولی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ ہوئے ہیں، اور سیدنا نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ اب ایک زمانہ تھا اور آپس میں دوست تھے۔ تو سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ چلے میرے ساتھ بریلی شریف چلتے ہیں امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس۔ انہوں نے کہا میں نہیں جاتا، وہ کیونکہ داڑھی بھی ان کی عمر میں بھی بڑے تھے، سید بھی تھے، تو کہا میں نہیں جاتا۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، وہ چلے گئے۔ ایک دن ایسے ہوا کہ وہ سیدنا نعیم الدین مراد آبادی کے پاس آئے تو نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ تیاری کر کے بیٹھے تھے، جانے لگے تھے۔ تو کہا کدھر جا رہے؟ کہا بریلی شریف جا رہا ہوں۔ تو اس نے کہا اچھا، تو کہا کہ آپ بھی میرے ساتھ چلیں؟ اس نے کہا نہیں، انہوں نے کہا کہ میں نہیں جاتا، وہ ذات کے پٹھان ہیں اور طبیعت کے سخت ہیں، زیادہ میں نہیں جاتا، میں مطلب کہ میرا مقام زیادہ ہے، سید بھی تھے، عمر بھی زیادہ تھی۔ تو کہا ایک مرتبہ چلے تو صحیح۔ اچھا کہا ٹھیک ہے چلتے ہیں۔ جب گئے، جب بریلی شریف پہنچے تو عصر کی نماز ہو رہی تھی، مسجد رضا میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نماز پڑھ رہے تھے۔ تو نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ سیدھے مسجد میں چلے گئے، جماعت کے ساتھ مل گئے، ان کا وضو تھا۔ وہ سید دیدار علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرا وضو نہیں تھا، میں وضو کے لیے مسجد کے قریب ایک کنواں تھا وہاں گیا، وہاں پر ایک ڈول میں پانی تھا اور میں نے چاہا کہ یہ ڈول اٹھاؤں اور اس کے ساتھ وضو کر لوں۔ وہ کہتے ہیں جب میں ڈول اٹھانے لگا تو وہاں پر ایک بچہ تھا، کہا بابا جی اجازت لے لیں۔ اس نے کہا اچھا اجازت دے دو۔ تو وہ کہنے لگا کہ حضرت آپ کو اس مسئلے کا پتہ ہونا چاہیے کہ
جو نابالغ بچہ ہے وہ اپنی مرضی سے کسی چیز کی اجازت بھی نہیں دے سکتا. تو کہا ٹھیک ہے. وہ کہا کہ میرے اندر ایک بجلی دوڑی کہ دیدار علی شاہ یہ احمد رضا کے مدرسے کا نابالغ بچہ، اس کا علم بھی تجھ سے زیادہ ہے، یعنی اس کو پتہ ہے کہ نابالغ بچہ اپنی مرضی سے اجازت بھی نہیں دے سکتا. تو کہا کہ اس نے وضو کیا. پھر میں نے ڈول بھرا اور وضو کیا، مسجد کی طرف میں گیا. تو میں جب مسجد میں پہنچا تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ مسجد کی سیڑھیاں اتر رہے تھے اور میں اوپر چڑھ رہا تھا. تو انہوں نے جھک کر مجھ سے سلام لیا، میری دستبوسی کی اور مجھے سینے سے لگایا. حالانکہ ان کو کسی نے بتایا بھی نہیں تھا کہ میں سید ہوں، لیکن انہوں نے میری آنکھیں پاڑ لی کہ یہ واقعی سید زادہ ہے. اور جب انہوں نے مجھے سینے سے لگایا تو پھر میں نے عاجزی سے ان کے ساتھ ادب سے پوچھا حضرت طبیعت کیسی ہے؟ تو کہتے ہیں کہ نعیم الدین بھی اپنی نماز میں تھا، اس نے بھی آپ سے ملاقات نہیں کی اور کسی نے بتایا بھی نہیں. وہ کہتے ہیں جب میں نے کہا کہ حضرت طبیعت کیسی ہے، انہوں نے کہا کہ ذات کا پٹھان ہوں، طبیعت ذرا سخت ہی ہے. جو انہوں نے پہلے آپ نے سنا، میں نے کہا کہ انہوں نے پہلے کہا تھا نعیم الدین کو کہ میں نہیں چاہتا کیونکہ وہ ذات کے پٹھان ہے، طبیعت ان کی سخت ہے. کہا ذات کا پٹھان ہوں، طبیعت ذرا سخت ہی ہے. وہ کہتے ہیں میرے اندر بجلیاں دوڑی. میں کہا وہ اتنا بڑا اللہ کا ولی ہے کہ اندر کی جان ہے. اولیاء جواسیس القلوب، یعنی جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ دلوں کے جاسوس ہوتے ہیں، ان کو دلوں کا حال پتہ ہوتا ہے کہ فلاں بندہ. جہاں مرید ہوتے ہیں نا، یہ پیر کے مرید ہوتے ہیں، اگر تو اللہ کا ولی ہے نا، آج تو خیر پیروں کی لائن لگی، اگر وہ اللہ کا ولی ہے اس کو پتہ ہوتا ہے میرا مرید کیا کر رہا ہے اور میرے مرید کے دل میں کیا ہے. ان کا آج جو ہے نا پیروں کا جو ماحول ہے نا، وہ دلوں پر نہیں ان کی نظر ہوتی. ان کی نگاہ جو ہوتی ہے وہ دل کے اوپر لگی ہوئی جیب کے بارے میں ہوتی ہے. ان کی نگاہ جیب پر ہوتی ہے کہ مرید کیا جیب سے نکالے گا اور مجھے کیا ملے گا. اگر پیر پکا پیر ہو اور اس کا عقیدہ سچا سچا ہو تو وہ دلوں کے حال جانتا ہے. تو کہا کہ جب ہم نکلنے لگے تو نعیم الدین نے کہا کہ چلے واپس. تو میں نے کہا کہ نعیم الدین آپ جائیں، میں نہیں جاؤں گا. یعنی ایسا ان کا دل لگا وہاں پر. اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے پاس نا ایک آپ کا مرید آیا. اللہ کے ولی جو ہوتے ہیں ان کے طبیعت میں بھی اثر ہوتا ہے. آپ کے پاس ایک آپ کا نا مرید آیا، اس نے کہا کہ حضرت میرے سامنے نا ایک پان والا ہے اور وہ بد مذہب ہے اور لوگ سارے جو ہیں وہ اس کے پاس چلے جاتے ہیں. میرے پاس کوئی بندہ نہیں آتا، میں مسلمان ہوں. اگر میرے پاس کوئی مال آتا ہے تو میں خرچ بھی کرتا ہوں اللہ کی رضا کے لیے. تو کہا اچھا. تو آپ رحمۃ اللہ نے کہا کہ میں تجھے ایک تعویذ لکھ کے دیتا ہوں اور اس کا جا کر میں اس کو گلے میں رکھ دے. تو وہ گیا اور تعویذ لے گیا، اس کو گلے میں رکھ دیا. وہ کہتا ہے کہ جب آپ کا تعویذ میں نے گلے میں رکھا تو لائن ہی لا گئی، یعنی مجھے 2-3 بندے اور رکھنے پڑے کام کے لیے. وہ کہتے ہیں جب کچھ دن گزرے گاہکوں کی بھرمار ہو گئی، لیکن اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ تعویذ کھول کے نہیں دیکھنا، تعویذ کھول کے نہیں دیکھنا. انسان کی یہ فطرت ہے نا کہ جس چیز سے منع کیا جائے وہ کہتا ہے اس سے منع کیا جائے کوئی لازمی ہے گل ہے ایسے لہٰذا وہ لازمی کام کر کے چھوڑے گا. تو انہوں نے کہا کہ 2 دن کچھ عرصہ گزرا، انہوں نے تعویذ کھولا اور تعویذ کے اوپر لکھا کیا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. اور نیچے لکھا تھا کہ مسلمانوں پان اس دکان سے لیا کرو. وہ پان والی دکان تھی نا اس کی. فرمایا کہ مسلمانوں پان اس دکان سے لیا کرو. تو جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ لوگوں کے دل جو ہے وہ اللہ کے ولیوں کے ہاتھوں میں دے دیتا ہے. اور یہی لکھا ہوا تھا کہ مسلمانوں پان اس دکان سے لیا کرو اور مسلمانوں کی لائنیں لگی. آج کل یہ نہ سمجھے کہ پان جو ہے وہ جائز ہو گئے ہیں. آج کل جو حساب پانوں کا ہے وہ نہیں ہے. پان وہ میٹھے پان وغیرہ تھے یا کوئی ان میں کوئی حرام چیز نہیں تھی. آج حرام چیزیں مکس ہوتی ہیں، زیادہ یہ نہ سمجھا جائے کہ پان جو ہے وہ جائز ہو گیا ہے. اگر حرام چیزوں سے پاک ہو تو پھر جائز ہو بھی سکتا ہے. تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے وہ لکھا ہوا تھا اور لوگوں آپ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس نا ایک مرید آ گیا. تو وہ اپنے پاس نا مکھن کے پیڑے لے کر آیا جیسے آج لوگ مٹھائی لے کر جاتے ہیں. تو آپ نے کہا کہ کوئی کام ہے؟ اس نے کہا نہیں کوئی کام نہیں، زیارت کے لیے. میں پھر بھی کہا نہیں کوئی کام نہیں ہے. تو آپ نے وہ جو مکھن کے پیڑے جو لیا بچے کو دیے اور کہا کہ گھر دے آؤ. جب وہ بچہ گھر چلا گیا تو اس نے کہا کہ حضرت مجھے ایک تعویذ چاہیے.
تو آپ نے کہا پہلے میں نے تجھے کہا تھا کہ کوئی کام ہے تو بتا، اس نے کہا کوئی کام نہیں، اور پھر بچے کو بلایا اور کہا کہ جا کر وہ ہڈیاں جو پیڑوں والی ہے وہ لے کر آؤ، اور یہ بھی کہا کہ کسی نے اس کے ساتھ اس کو چکھا تو نہیں، وہ بچہ لے کر آیا، کہا حضرت کسی نے اس میں سے چکھا بھی نہیں ہے۔ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس مرید کو ایک تعویذ لے کے دیا اور کہا یہ ہڈیاں بھی ساتھ لے جا، کیونکہ احمد رضا تعویذ بیچا نہیں کرتا، ذرا تمہیں پہلے مجھے مکھن کے پیڑے دیے اور پھر کہتا ہے کہ مجھے تعویذ دے، یا تو پہلے مجھے کہتا کہ میں نے تعویذ لینا ہے تو پھر میں سوچتا کہ ہڈیاں لینی ہے یا نہیں، تو پہلے مجھے رشوت دی اور پھر کہتا ہے کہ مجھے تعویذ لکھ دے۔ فرمایا کہ یہ ہنڈیاں مکھن والی پیڑوں والی بھی لے جا اور تعویذ بھی لے جا، کیونکہ احمد رضا تعویذ نہیں بیچا کرتا، اور آج میں 10-10 ہزار کی تعویذ بکتے ہیں اور لوگ ٹوکن لیتے ہیں، پھر جا کے اندر تعویذ، اور جو 10 ہزار کا تعویذ دے گا اس میں سے فائدہ کیا ہوگا؟ کوئی فائدہ ہوتا نہیں ہوتا، بس میرا یہ اپنا کام چلے، ایک بندے کا کام چل جائے نا کہ پھر وہ لوگ سمجھ گئے ایس بندے دی وہ تو صحیح ہو گیا ہے کہ میں بھی ہو ہی جاؤں گا، یہ نہیں میرے کہ اگلا بندہ کی شہر ہے، وہ خود پتہ نہیں اس نے لیکن نا ایسے حالات آ گئے کہ لوگ نا آتے ہیں، واقعہ یاد آ گیا ہے کہ لوگ فقیر جو ہوتے ہیں مانگنے والے وہ آتے ہیں اور ساتھ میں لوگوں کے ہاتھ بھی دیکھتے ہیں کہ قسمت کیسے چل رہی ہے، وہ تیری اپنی خراب چل رہی ہے، تو لوگوں کے در در پھر رہا ہے اور مانگ رہا ہے، ان لوگوں کی قسمتیں کیا بتائے گا۔ ایک بندہ نا مولانا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ کے پاس آئے، وہ ستاروں کا علم جانتے تھے، تو آپ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ مولانا مجھے بتائیں کہ ستارے کیا کہتے ہیں؟ اس نے کہا کہ ستارے یہ کہتے ہیں کہ ایک مہینہ بارش نہیں ہوگی، تو آپ نے کہا کہ اگر اللہ چاہے تو ہو سکتی ہے آدھے گھنٹے میں ہوگی، نہیں ستارے یہ کہتے ہیں، آپ ٹھیک کہتے ہیں کہ ستارے یہ کہتے ہیں، کہا نہیں اللہ تعالیٰ چاہے تو آدھے گھنٹے میں ہوگی، نہیں ستارے یہ کہتے ہیں، تو آپ نے کہا اچھا، تو آپ نے کہا کہ اگر آپ وہاں سے اپنی نشست سے اٹھے اور گھڑی جو تھی نا اس کو گھما دیا، کہتے فرمایا کہ اس کا ٹائم کیا؟ اس نے کہا کہ جی 11:15 ہو چکی ہیں، اور پھر گھمایا کہ 12 پہ کر دی، اور کہا کہ اب کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا کہ 12 بجے، تو کہا کہ یہ کیسے ہوا؟ اس نے کہا کہ آپ نے اس کو ہلایا ہے، تو فرمایا کہ آپ کا ستارے ہلا دے تو پھر، اس نے کہا نہیں نہیں یہ تو بات آپ ٹھیک کر رہے ہیں لیکن ایسے نہیں، ستارے یہ کہتے ہیں کہ بارش مہینہ ایک بارش نہیں ہوگی، تو آپ نے فرمایا اچھا، تو ایسے نہیں مانتا، تو آپ نے کہا اچھا دروازہ کھول اور باہر نکل، اس نے جب دروازہ کھولا تو باہر دیکھا کہ کالی گھٹائیں چھائی ہوئی اور 20 منٹ بعد بارش شروع ہو گئی، تو پتہ چلا کہ لوگ جو کہتے ہیں نا کہ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ بات بار آڑ ہی جاتے ہیں، نہیں یہ نہیں ہونا، اگر رب چاہے تو کیا نہیں کر سکتا۔ فرمایا کہ اس نے عرض کی حضرت یہ آپ کی کرامت ہے، فرمایا یہ میری کرامت نہیں ہے، یہ میرا عقیدہ توحید ہے کہ میں رب کے بارے میں میرا عقیدہ پکا ہے کہ وہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے، یہ نہیں کہا جائے ستارے یہ کہتے ہیں یا موسم یہ کہتا ہے، کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ بشیر صاحب کہتے ہیں کہ بارش ہے، بارش ہوتی کوئی نہیں، اور دھوپ نکلی ہوتی ہے، یہ حساب لگاتے ہیں نا، بادلوں کا حساب لگا، ہواؤں کا حساب لگا کہ کدھر ہوائیں ہیں جی وہاں بارش، رب تعالیٰ جو چاہے وہ کر سکتا ہے، ہو سکتا ہے دھوپ چڑھی ہے اور بارش شروع ہو جائے۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ کا بہت بڑا مقام ہے، وہ دلوں کا حال جانتے ہیں، ان کا عقیدہ توحید بھی بڑا پختہ ہے، اور جب اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نا مدینہ شریف گئے، آپ نے 23 سال کی عمر تھی، آپ وہاں تشریف لے گئے حج مبارک پر اپنے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ کی معیت میں، جب وہاں پہنچے وہاں سے واپس پلٹنے لگے تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے وہ مشہور زمانہ کلام لکھا ہے، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو، اور رضا غور سے سن کہتا ہے یہ کعبہ کہ میری آنکھوں سے میرے یار کا روزہ دیکھو۔ اور پھر جب آپ رحمۃ اللہ کچھ دن گزرے تو آپ کو کوئی زیارت نہ ہوئی، کوئی اشارہ بھی نہ ہوا، 2 دن گزر گئے، 2 راتیں گزر گئی، تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کلام لکھا، افسردہ حال ہے، پریشان ہے کہ کوئی زیارت نہیں ہوئی، کوئی اشارہ بھی نہیں ہوا، تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے حضور کے روزے پہ حاضری دی اور وہاں بیٹھ کر ایک کلام اپنے شعر جو ہے وہ پڑھے، وہ سوئے لال ہزار پھرتے ہیں تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، تجھ سے جو یار پھرتے ہیں یوں ہی در بدر خار پھرتے ہیں، اور کوئی تیری بات کیوں پوچھے رضا تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ جب یہاں پر پہنچے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل پہ لکھا ہوا اور فرمایا کہ اے احمد رضا اوروں کو تو خواب میں دیدار کراتا ہوں،
لہٰذا تو آیا اور تو نے بات ہی ایسی کر دی ہے، تجھے جان کی آنکھوں سے زیارت کرا دیا۔ تو پھر آپ نے زیارت کی اور ایسا آپ کا مقام تھا اور آپ بہت بڑے بزرگ تھے۔ اور اس طرح کے اور بھی واقعات ہیں کہ احمد رفاعی رحمۃ اللہ کا واقعہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے روضہ اقدس سے نکل کر ان کو جو ہے ان سے مسافہ فرمایا، ان سے ملے، اور بہت سے ایسے واقعات ہیں۔ اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ ایک مرتبہ مدینہ شریف تشریف لے گئے اور ایک اور ہندوستان کا شاعر تھا وہ بھی وہاں گیا اور اس نے ایک نا شعر کہا۔ پہلے تصویر جو تھی نا پرانا زمانے میں جو تھی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ مبارک تھا، اس کے سامنے 2 کھجور کے درخت تھے، اس نے اس کا نقشہ کھینچا، اس نے کہا کہ کب درخت ہیں گنبد شاہ والا کے سامنے، ارے خود مجنو کھڑے ہیں خیمہ لیلا کے سامنے۔ تو جب اس نے یہ کہا تو لوگوں نے کہا واہ واہ کیا بات ہے، کیا تخیل بند ہے، کیا کلام ہے۔ تو ایک شخص گیا رہا حضرت پاس نے کہا کہ فلاں شاعر جو ہے اس نے یہ کہا ہے، کیا تخیل بند ہے، کیا شاعری کی ہے اس نے۔ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ کے چہرے کا رنگ جو ہے وہ زرد ہو گیا اور آپ غصے میں آ گئے، جلال میں آئے۔ فرمایا کہ اس کو کیسے ہمت ہوئی کہ میرے رسول کے روزے کو لیلا کے خیمے کے ساتھ تشبیہ دے، اور فرمایا اس کو بلایا جائے۔ اور جب وہ آیا تو اس نے کہا کہ شاید مجھے داد دے گے کہ بڑا کلام کیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم نے یہ کیسے کیا کہ رسول اللہ کے روزے کو لیلا کے خیمے کے ساتھ تشبیہ دے دی؟ تو اس نے کہا کہ حضرت مجھ سے غلطی ہوئی، میرا دھیان نہیں تھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ اصلاح کر لے، پہلا تیرا جملہ ٹھیک ہے کہ کب درخت ہیں گنبد شاہ والا کے سامنے، اور دوسرا جملہ جو ہے وہ تیرا غلط ہے، اس کی اصلاح کر لے۔ فرمایا حضرت آپ بھی اصلاح کر دیں۔ تو فرمایا کہ یہ کیا ہے کہ کب درخت ہیں شاہ گنبد والا کے سامنے، ارے قدسی کھڑے ہیں عرش معلیٰ کے سامنے۔ یہ کلام ہے، یہ ان کا مقام تھا، وہ جانتے تھے کہ کیا شان ہے مصطفیٰ کی اور کیا مقام ہے۔ اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ آپ کا بہت بلند مقام ہے۔ اور ایک مرتبہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کہیں سفر کر رہے تھے اور راستے میں نماز کا ٹائم